جب بھی ہم حدیث سے متعلق اپنی رائے دیتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث حسن ہے، تو وہاں پر بجائے تحقیق کرنے کے، بجائے غور کرنے کے، ہمیں منکر حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، انکار حدیث کے اس الزام کی کوئی حقیقت ہے، یا اب زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اب علماء اس طرح کے الزامات نہیں لگاتے، چاہے وہ غامدی صاحب کی فکر ہو یا کوئی اور فکر ہو؟ جب بھی ہم حدیث پر بات کرتے ہیں تو ایک دم منکر حدیث کہہ دیا جاتا ہے، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ استخفاف کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی انکار حدیث کا الزام لگتا ہے لوگوں پر، یا علماء اب اس طرح کی بات نہیں کرتے؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا آپ سے کہ غامدی صاحب کی فکر سے متاثر نوجوان کو اب بھی انکار حدیث کے الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ علم کی تاریخ میں اور تحریکوں کی تاریخ میں، کام کی تاریخ میں یہ کوئی نادر مثال نہیں ہے۔ آپ ہر زمانے میں پیچھے چلے جاتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہماری خاص طور پر بر صغیر کا جو علم ہے وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کے افکار کو، ان کے نظریات کو فی الجملہ قبول کرتا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا ان پر بھی کفر کے فتوے صادر ہوتے رہے ہیں، ان کو بھی منکر حدیث کہا جاتا رہا ہے۔ اور اس سے پیچھے یہ ایک میں نے مثال آپ کے سامنے دی، اس سے پہلے امام شبلی کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہوتی رہی، اس سے پہلے جو ائمہ احناف ہے ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہوتی رہی۔ تو ہمارا جو امت کا عمومی مزاج بن گیا ہوا ہے کہ ہم اختلاف کو اصل میں انکار کی جگہ پر تصور کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اور میں جو بات سمجھ رہا ہوں، میرا جو موقف ہے وہی اٹل ہے، وہی اصل میں دین کی روح ہے، اور اس سے مختلف بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو اصرار ہے، یہ جو ابرام ہے، یہ جو ایک طرح سے اپنے رعب میں دوسروں کو مبتلا کرنے کی کوشش ہے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے، یہ رویے کا مسئلہ ہے۔ تو اصل میں ہمارے ہاں علمی رویے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ ابتدا میں سائنس کے اندر بھی موجود تھا، یعنی سائنس کے ابتدائی علوم کی یہ اسی طریقے سے مخالفت ہوتی رہی، باقی چیزوں کے اندر بھی اسی طریقے سے موجود تھا۔ خود ہماری سوسائٹی نے سیاست کے حوالے سے جو ترقی کی ہے بحیثیت مجموعی دنیا کے اندر، اور ڈیموکریسی کو ایک پوزیشن حاصل ہوئی ہے، اس کو بھی بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ تو علم فکر جو ہے وہ اس کو یہ پرابلمز، یہ چیزیں، مزاحمتیں فیس کرنی ہی پڑتی ہیں اور آتی ہی رہتی ہیں۔ ہم اپنے زمانے کو خاص نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جو ذرائع ابلاغ پیدا ہو چکے ہیں اس میں تنقیح کا عمل جو ہے وہ اب جیسے کہ پروپیگنڈے کا عمل بھی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بات کی تنقیح کا، بات کو کمیونیکیٹ کرنے کا، اس کے ابلاغ کا وہ بھی موقع زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اہل علم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو اس میں اصل میں حق ہی کی فتح ہوتی ہے۔ وقتی طور پر کوئی چیز ضرور غلبہ پا لیتی ہے، لیکن اس میں اصل چیز میں ہم سب کو مل کر لوگوں کے رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ علمی رویہ اختیار کریں، مکالمے کا رویہ اختیار کریں، اور کسی اختلاف کی بنیاد پر اس کے لیے تکفیر کا، اس کو دین سے خارج کرنے کا، اس نوعیت کا معاملہ کرنا شروع نہ کر دیں۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔